السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنایا، جو مالک عرش و سما ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اہل کائنات کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ معزز ناظرین، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے کامیابی کی سب سے اہم شرط۔ معزز ناظرین، کیا آپ سمجھتے ہیں کامیاب وہ شخص ہے جس کے پاس مال و دولت ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کامیاب وہ شخص ہے جس کو دنیا عزت کی نگاہوں سے دیکھتی ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کامیاب وہ شخص ہے جو خوبصورت ہو اور خوبصورت لباس پہنتا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ معزز ناظرین، ہم اپنے گھر میں جس گھڑی کو دیکھتے ہیں اس میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں سے 2 سوئیوں پر ہماری نظر ہوتی ہے، جبکہ سیکنڈ کی سوئی پر ہم دھیان ہی نہیں دیتے، اور اسی سیکنڈ کی سوئی سے منٹس بنتے ہیں، منٹ سے گھنٹہ بنتا ہے، گھنٹے سے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتی ہے، اور سال سے ہماری عمریں بنتی ہیں، ہماری زندگی بنتی ہے، اور یہی وقت ہے۔ معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے وقت کی پابندی پر بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، اور ہم نے ہر وہ چیز تمہیں عطا کی جس کا تم نے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ کرو تب بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی متعدد نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک خاص نعمت کا ذکر کیا ہے، وہ ہے دن اور رات کا انسانوں کے لیے مسخر ہونا، اور دن اور رات یہی در حقیقت وقت ہے۔ معزز ناظرین، ہم اسی وقت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کی قسم کھائی ہے وہ ہے وقت، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وقت کی قسم کھاتے ہوئے کبھی کہا والعصر، قسم ہے زمانے کی، کبھی کہا واللیل، قسم ہے رات کی، تو کبھی کہا والفجر، قسم ہے فجر کی۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھائیں تو وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت انتہائی عظیم الشان ذات ہے، اور قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی کھاتا ہے۔ وقت کی قدر اگر احادیث کی روشنی میں دیکھی جائے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ الصحۃ والفراغ، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تم 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں سے پہلے غنیمت سمجھ لو، تم اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ اگر ہم وقت
وقت کی قدر اسلاف کے نزدیک دیکھیں، سلفاء صالحین کی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے بڑی مثال ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی ملتی ہے، جنہوں نے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے اپنی کتاب صحیح البخاری کو مرتب کیا۔ یہ کتاب اعلیٰ مراتب پر فائد ہے، دنیا کے اندر چیلنج ہے۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کے بعد اگر کسی کتاب کا مقام ہے تو وہ یہ صحیح بخاری کا مقام ہے، تو ایسی کتاب کوئی لا کر دکھائے۔ معزز ناظرین، میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتی ہوں، امام بخاری کو بنانے والی کون تھی؟ وہ بھی ایک ماں تھی، واللہ اللہ کی قسم وہ ایک ماں تھی جنہوں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو امام بخاری بنا دیا۔ میری ماں، آج غور کرنا، ہم اپنے وقت کو برباد کرتے ہوئے محفلیں جماتی ہیں، ان محفلوں کے اندر غیبتیں کرتی ہیں، چغل خوری کرتی ہیں، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، فلاں کے بارے میں، فلاں ایسی ہے، فلاں ویسی ہے۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے بھی ایک جملہ صفیہ رضی اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ پست قد ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تمہارا یہ جملہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی گندا ہو جائے گا۔ تو میری ماں، ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم اپنی زبانوں کو روکیں، اپنی زبانوں کو غیبت سے روکیں، اپنی زبانوں کو چغل خوری سے روکیں۔ اللہ رب العزت سورہ حجرات میں فرماتا ہے، لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتما، تم اسے ناپسند کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ میری ماؤ، ہمیں جو وقت ملا ہے اتنا اہم ہے، اگر ہم اسی وقت کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کریں تو ہماری یہی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ میری ماؤ، جو وقت گندے کاموں میں، غیبت، چغل خوری، چوری، عیاشی میں ہم گزارتی ہیں، قیامت کے دن ہمارے یہی کام ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بنیں گے۔ اس وقت انسان کہے گا، یوم یعض الظالم علی یدی یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اس دن ظالم ہاتھ چبا چبا کر کہے گا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ میری ماں، اس وقت، اس دن ہمارے لیے پچھتاوے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ ہم اپنے قیمتی وقت کو ٹی وی دیکھنے، فلمیں دیکھنے اور بے حیائی کے کام دیکھنے میں صرف کر دیتی ہیں، اور پھر ان اوقات میں سو جاتے ہیں جن اوقات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا میں آ کر آواز لگاتا ہے، من یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، من یستغفرنی اغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اسے معاف کروں۔ ہم فجر کے وقت سو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی، جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، اللہ پاک اسے اپنے ذمے میں لگا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو اللہ کے کاموں میں، نیک کاموں میں صرف کریں، کیونکہ اللہ پاک قیامت کے دن وقت کے بارے میں سوال کرے گا۔ ہمارے دل کی دھڑکن روزانہ ہمیں موت کا پیغام دیتی ہے، جس دن یہ بند ہو گئی تو ہمارا وقت بھی بند ہو جائے گا، ہمارا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں کی دھڑکن بند ہونے سے پہلے ہمیں معافی کی توفیق عطا فرمائے اور وقت کی قدر کرنے والا اور وقت کی اہمیت کو جاننے والا بنائے۔ میں اسی پر ختم کرنا چاہتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔